یہ تو ہونا تھا۔ ایپیسوڈ 3۔ امی نے ڈبڈبائی آنکھیں گلجانہ کے چہرے پر جما دیں، آہستہ سے بولی، اس دن بھی وہ اکیلا نہیں تھا اور زیادہ تر تو شہلا ہی بولتی رہی۔ گرم موسم میں وہ سب برفانی ہوا کے تھپڑوں کے مزے چکھ رہے تھے۔ امی نے ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا لیا تھا، اوپر کے دونوں کمرے انہوں نے کرائے پر اٹھا دیے، باہر ایک زینہ بنوا دیا۔ میاں بیوی اور ایک بچہ، چھوٹی سی فیملی تھی۔ امی کی تنہائی بھی رفع ہو گئی۔ شاہد صبح کا گیا، رات کو آتا۔ ماریہ بچے کو لے کر نیچے آ جاتی اور اپنے کاموں کے علاوہ امی کا ہاتھ بھی بٹا دیتی۔ وہ کھلنڈری سی لڑکی تھی، بے ماں کی تھی، اس لیے یہاں امی کی پرشفقت سلوک نے اسے اس احساس سے محرومی سے نجات دے دی۔ گلجانہ اور مانی نے اپنی بڑی بہن کے طور پر اپنا لیا۔ شاہد کا اصرار تھا کہ امی اسے اپنا بیٹا بنا لیں اور ماریہ کو بہو سمجھیں۔ امی کبھی ساس بن کر اپنی اس نکمی بہو کی خبر بھی لے لیا کرتی تھی۔ اس نے ایک روز کہا، ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتی رہتی ہے، یہاں تک کہ کچی سبزی بھی چبا جاتی ہے، اور اپنے زینے کی بھی حالت دیکھ لی۔ نیا زینہ مہینہ بھر میں 10 سال پرانا ہو گیا ہے، جیسے اس پر گھوڑے دوڑتے رہے ہوں، آدمی نہیں۔ میں بہو نہیں، امی کی بیٹی ہوں، ماریہ فخر سے بولی، اور جناب کو پتہ نہیں، سائنس کی روح سے سبزی کو پکا کر کھانے سے اس کی خصوصیات ختم ہو جاتی ہیں۔ فائدہ تو کچی سبزی میں ہوتا ہے۔ اچھا، سائنسی دفتر زینے کے پرانا ہونے میں کیا راز ہے؟ سائنس کی روح سے اس کی تشریح بھی ہو جائے، ورنہ سب یہی سمجھیں گے کہ گھوڑوں کی گزرگاہ ہے۔ ہائے سچی، میں تو پورا زینہ استعمال بھی نہیں کرتی۔ ماریہ جلدی سے بولی، تو کیا اڑ کر آتی جاتی ہو؟ خرم نے تعجب سے پوچھا۔ نہیں، دو سیڑھی پھلانگتی ہوں بھائی، جلدی کے مارے۔ دراصل امی، اوپر کے گھر میں کہیں پر بھی گھاس نہیں ہے اور اس بیچاری کی عادت گھاس چڑھنے کی ہے۔ صبح سویرے اس لیے دو سیڑھی پھلانگتی ہوئی نیچے آتی ہے، اور سامنے کے پارک نے اس کی کافی مشکل آسان کر دی ہے، گھاس ہی گھاس۔ شاہد ہمیشہ اس کا مذاق اڑاتا، منہ پھیلا کر گردن موڑ کر بیٹھ جاتی۔ میں تو صبح واک کے لیے جاتی ہوں امی، تاکہ گڈو کے جاگنے سے پہلے آ جاؤں۔ یہی تو ہر وقت مجھے موٹاپے کا طعنہ دیتے ہیں۔ پارک میں دوڑ لگاتی ہوں، میں تو تمہیں کھانے کے طعنے بھی دیتا ہوں، اس کے لیے تو تم اچھا اب فاقے کروں گی۔ وہ جھلا جاتی۔ ٹی وی پر ایک مشہور گلوکارہ مسکرا کر گا رہی تھی، مسکرانے کو جی چاہتا ہے، گنگنانے کو جی چاہتا ہے۔ ماریہ اور مانی بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ شاہد نے پیچھے سے سر ملایا، میرا گھاس کھانے کو جی چاہتا ہے، چھلانگیں لگانے کو جی چاہتا ہے، میری اور تیری جب سے شادی ہوئی ہے میرا ہنہنانے کو جی چاہتا ہے۔ ماریہ نے مڑ کر اسے غصیلی نظر سے دیکھا، پھر سب کو ہنستے دیکھ کر بولی، ہنہناؤ، کس نے منع کیا ہے؟ اچھا ہے، ٹکٹ لگا دوں گی، اونٹ کو ہنہناتے دیکھ کر سب بہت حیران ہوں گے۔ شاہد نے کہکا لگایا تو وہ امی سے بولی، دیکھیں امی، مجھے گھوڑی کر رہے ہیں، میں نے تو تمہارا نام ہی نہیں لیا۔ چور کی داڑھی میں تنکا۔ امی، اپنی بہو کو عقل سکھائیں۔ شاہد بھائی، بہتر ہے کہ آپ امی کے داماد بن جائیں، زیادہ فائدے میں رہیں گے، مانی نے کہا۔ میں اپنے فائدے کی نہیں، اس کم عقل کند ذہن کی کھنچائی کے لیے بیٹا بننا چاہتا ہوں۔ اسے بھی ساس کا تجربہ ہو، بہت عیش کر لی، اب ذرا ہوش میں آئے۔ شاہد کو مزہ آتا تھا جب وہ امی کو ماریہ کی ساس کہہ کر اس کا بسورتا ہوا چہرہ دیکھتا۔ شاہد بھائی، گلجانہ نے کہا، مانی آپ کے فائدے کی بات کر رہی ہے، دو سالیوں کی خاطر تواضع اور عزت و تعظیم ملے گی، اس کے علاوہ بھائی پر مفت میں حکومت کریں گے، ساس کو نخرے دکھائیں گے اور ہر حکم منوا لیں گے، اب بھی سب کچھ حاصل ہے مجھے۔ شاہد ہنسا، بس تم کسی طرح نندے بن کر اس کا جینا دوبر کر دو، ہم ایسے نندے نہیں ہیں۔ مانی اور گلجانہ یک زبان ہو گئی۔ ماریہ اور شاہد کی زندگی مکمل اور بھرپور تھی، محبت، تحفظ اور اعتماد۔ جب اوپر کے کمروں سے ہنسنے اور گانے کی آوازیں آتی، گلجانہ کے مضطرب اور بے قرار دل میں سکون اور ٹھہراؤ سا آ جاتا۔ فرق نے ان لوگوں کو اس ماحول سے الگ اور دور کر دیا تھا، پتہ نہیں قصور کس کا تھا، فرق کا تھا یا شہلا کا؟ فرق اگر مضبوط اور مستحکم ہوتا تو شہلا اس پر حاوی کیوں ہوتی؟ اب منی آرڈر سے ان کا خرچ آ جاتا تھا اور مہینوں بعد فرق بھی ملنے آ جاتا۔ اوپر کرایہ داروں کا سن کر اس نے اطمینان کی سانس لی تھی۔ شاہد سے بھی اتفاقاً ملنا ہوا تو میاں بیوی کے سلوک اور امی وغیرہ سے ان کے تعلق کو دیکھ کر اسے کافی خوشی ہوئی تھی، مگر اس کے بھائی اور بہنیں ذہنی طور پر اس سے دور ہو رہے تھے، اس کا اسے احساس تھا، مگر اپنی شرافت، بچوں کے مستقبل کی خاطر وہ شہلا کی ہر خواہش کو پورا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ شہلا خود غرض اور تنگ نظر تھی، اپنے گھر کے ماحول کو اختلافات کی آندھیوں سے بچانے کے لیے فرق کو اپنا ذہنی سکون قربان کرنا پڑا۔ اس دن وہ خالہ کے گھر گئی تو سب نے بڑے زوردار طریقے سے استقبال کیا، تالیاں بجائیں اور نعرے لگائے۔ گلجانہ شرمندہ ہو گئی۔ دراصل سالہ سال بعد کسی عزیز سے مل کر ہم اسی طرح خوش ہوا کرتے ہیں، روفی نے بتایا۔ خیر، اب اتنا مبالغہ بھی نہیں کرو، سچ
مجھے سر پیر کا ہوش نہیں، میں گھر اور کالج کے سوا کہیں جاتی ہی نہیں، پوچھ لو امی سے۔ گلجانہ جھمتی ہوئی تھی۔ میں نے کب کہا کہ تم ورلڈ ٹور پر جاتی ہو؟ مگر اپنوں سے دوری اچھی نہیں، دلوں سے دوری اچھی نہیں۔ ویسے ہم کبھی بھی ملتے تو محبت اور خلوص کے ساتھ ہیں، ہمارے درمیان کوئی مصلحت یا مصنوعی رشتہ تو نہیں نا؟ خیر چھوڑو، آج کیسے آمد ہوئی؟ روشنی ڈالو۔ گلجانہ سنجیدہ ہوگی۔ میں عملی قسم کی جدوجہد کا آغاز کر رہی ہوں اور اس میں تم لوگوں کی مدد چاہیے۔ اس نے تفصیل بیان کی۔ وہ گھر میں ٹیوشن سینٹر کھولنا چاہتی تھی تاکہ گھر کے خرچ اور مانی اور خرم کی تعلیم کے اخراجات کی طرف سے بے فکری ہو جائے اور وہ فرق بھائی کے احسان کا جوا اتار پھینکے۔ وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنا چاہتی تھی۔ روفی، سمن اور ندا نے اس کی مجوزہ پروگرام کی تعریف کی مگر خالہ نے سر ہلا کر مایوسی سے کہا، تم چاہے کسی طرح بھی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرو مگر آپا تمہاری تائید نہیں کریں گی۔ بیٹی کی کمائی انہیں کسی صورت منظور نہ ہوگی، چاہے کتنی ہی تکلیف اٹھانی پڑے۔ وہ فرق ہی کی دستے نگر رہ کر فخر محسوس کریں گی۔ گلجانہ جانتی تھی امی اسے ایسی اجازت نہیں دیں گی جس سے وہ فرق کی ادائیگی فرض کے فخر و ناز سے انہیں محروم کر دے، اور وہ کتنی بھی کوشش کر لیں فرق کی برابری نہیں کر سکے گی۔ اسی سلسلے میں وہ خالہ کے پاس آئی تھی کہ وہ امی سے اس کی سفارش کریں اور روفی اور سمن اس کے ٹیوشن سینٹر میں کوئی عہدہ سنبھال کر اپنا کردار ادا کریں۔ خالہ اس کی امی کی نا کو ہاں میں بدلنے کی صلاحیت رکھتی تھیں اور وہ اس کام کے لیے تیار ہو گئی تھیں اور انہوں نے یہ موقع سر کر لیا۔ روفی نے 1 گھنٹہ پڑھانے کی ذمہ داری بھی لے لی۔ گلجانہ نے کئی اسٹوڈنٹس بھی تیار کر لیے۔ ماریہ اس کے سینٹر کی پہلی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ ایف اے کر چکی تھی، پرائیویٹ طور پر بی اے کرنا چاہتی تھی۔ پہلے دن 8 لڑکے اور 2 لڑکیاں آئے۔ لڑکے میٹرک کے طالب علم تھے۔ ماریہ اور ہنیا بی اے کی طالبہ تھیں۔ پہلے دن دونوں کو روفی سے سبق لیتے بہت شرم آئی، پھر انہوں نے کورس میں دل لگا لیا۔ امی کو شور شرابہ پسند نہیں تھا، لڑکوں کی بلند آوازوں سے انہیں خفقان ہونے لگا۔ وہ بار بار گلجانہ کو ٹوکتیں۔ کئی بار انہوں نے اس کے پروگرام کی مخالفت کی۔ ضد نہ کرو گل، اللہ جو کچھ ہمیں دیتا ہے اسی کو بہت جانو۔ کتنے لوگ ہیں جن کو یہ بھی میسر نہیں۔ قناعت اچھی ہے اور جدوجہد اس سے بھی افضل۔ امی، میں ضد یا لالچ کے تحت یہ کام نہیں کر رہی، ہماری ضرورت ہے۔ میرے پاس صلاحیت ہے تو کیوں ضائع کروں؟ گلجانہ کے پاس عزم و حوصلہ تھا، صلاحیت تھی اور آگے بڑھنے کا جذبہ، اسے خود پر اعتماد تھا۔ اس دن بھی وہ مارکیٹ سے شاپنگ کر کے آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ محلے کی ایک لڑکی تھی جو چند روز سے پڑھنے آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کس طرف سے ایک موٹر سائیکل سوار آیا۔ گلجانہ نے اسے اپنی سمت آتا دیکھ کر بچنے کی کوشش کی لیکن وہ تو ارادتاً اسی کی طرف آ رہا تھا۔ قریب آ کر اس نے ایک جھپٹا مارا اور گلجانہ کے ہاتھ سے وہ تھیلا چھین لیا جو وہ اپنے سینٹر کی ضروریات کے مطابق خرید کر لائی تھی۔ اس کی خریداری میں گلجانہ نے کافی رقم خرچ کی تھی اور بہت وقت بھی ضائع کیا تھا۔ ایک لمحے کو وہ بھوچکا ہی رہ گئی، موٹر سائیکل کو اپنے اوپر چڑھتا محسوس کر کے سہم سی گئی۔ پھر جوں ہی اسے اپنے ہاتھ خالی ہونے کا ادراک ہوا تو وہ پھر جاگ اٹھی۔ موٹر سائیکل سوار نے ایک غلطی کی، وہ اپنی کامیابی کی خوشی میں نعرہ لگا کر سیدھا جانے کے بجائے فخریہ ہاتھ ہلاتا ہوا عین اس کے سامنے ایک چکر لگا کر مڑا۔ اسی وقت غیر ارادی طور پر یا انتقامی جذبے سے مغلوب ہو کر گلجانہ نے سڑک پر جھک کر ایک اینٹ اٹھائی اور پوری قوت سے گھما کر موٹر سائیکل کی طرف پھینکی۔ اسے خود بھی اندازہ نہ تھا کہ وہ اینٹ کس زور سے پھینکی ہے مگر جذبہ بہرحال کوئی بھی ہو، نشانہ غلط نہ تھا۔ اینٹ چکر کھاتی ہوئی موٹر سائیکل سوار کے پیٹھ میں جا کر لگی۔ نتیجہ ظاہر ہے، نہ صرف وہ چیخ مار کر دھم سے گرا، موٹر سائیکل بھی لہرا کر گری۔ گلجانہ کا تھیلا سڑک پر ایسے گرا کہ گلجانہ نے 2 قدم آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا اور گلی میں جمع ہونے والوں کی پرواہ کیے بغیر گھر کی سمت دوڑ لگا دی۔ ملیحہ اس کے ساتھ ہی دوڑ رہی تھی۔ اندر گھر میں بڑا سکون تھا۔ امی سو رہی تھیں، ماریہ اپنے بیٹے کا نکر سی رہی تھی۔ دونوں کو حواس بھاگتا گھر میں آتے دیکھ کر گھبرا گئی۔ ملیحہ نے پوری کہانی اسے سنائی۔ گلجانہ کانپ رہی تھی، اب اسے ڈر لگ رہا تھا کہیں اینٹ سے وہ زخمی نہ ہو گیا ہو، پولیس نہ آ جائے۔ امی نے سنا اور ماتھے پر ہاتھ مار کر رہ گئی۔ وہ بھی خوفزدہ تھی مگر کچھ نہ ہوا۔ البتہ ملیحہ نے اس دن کے بعد سے پڑھنے کا ارادہ ترک کر دیا اور اس مہینے جو 4-5 لڑکیاں اور داخل ہوئی تھیں انہوں نے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اب وہی 4 لڑکیاں رہ گئیں جو سمن اور روفی کی معرفت آ رہی تھیں، اور گلجانہ جو پچھلے دنوں کی بڑھتی ہوئی طلباء و طالبات کی رفتار اور آمدنی سے مطمئن ہو کر سوچ رہی تھی کہ اب فرق بھائی کے احسان کا جوا اتار پھینکے گی، بے اطمینانی کا شکار ہو کر رہ گئی۔ اچانک شاہد نے بھی گھر خالی کرنے کا ارادہ ظاہر کر کے امی کو بھی متفکر کر دیا۔ ماریہ نے بتایا کہ شاہد کے کوئی رشتے کے چچا ہیں، وہ انہیں اپنے گھر بلانے پر اصرار کر رہے ہیں۔ گھر ان کا بڑا ہے، وہ خود کاروباری آدمی ہے، بیٹا کوئی نہیں ہے، چاہتے ہیں کہ کوئی بھروسے کی فیملی ان کے گھر کے پوشن میں آ جائے۔ بھتیجے سے زیادہ کون
بھروسے کا ہوگا۔ چند دن میں ہی وہ لوگ گھر خالی کر گئے اور آمدنی کا مستقل ذریعہ ختم ہو گیا۔ گلجانہ کا ٹیوشن سینٹر آدھا رہ گیا۔ بغیر کسی معقول وجہ کے لڑکیوں نے آنا چھوڑ دیا۔ شاہد اور ماریہ ایسے گئے کہ پھر صورت ہی نہیں دکھائی۔ ہم نے تو بھائی بہن بنا کر ان کی اتنی عزت کی، محبت کی، اور وہ ایسے بے مروت نکلے۔ مانی کو ماریہ کی بے مروتی کا شکوہ تھا۔ شاہد پھر بھی مرد تھا، صبح کا گیا شام کو آتا تھا۔ ماریہ ملنا چاہتی تو دن میں کسی وقت آ سکتی تھی۔ تم لوگوں نے زیادہ ہی توقعات وابستہ کر لی تھیں۔ روفی نے مانی کے بصورتے چہرے پر نظر ڈال کر کہا، غیر پھر غیر ہوتی ہیں، اپنوں کی قدر کرنا چاہیے۔ وہ کتنی بھی بے مروت ہو، مایوس نہیں کرتے۔ آپ فرق بھائی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ مانی آنکھیں گھما کر بولی، نہیں بھائی، عام بات ہے۔ ویسے میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ بھی مرد ہیں، بے مروت اور مجبور ہونے والے، فرق بھائی کی طرح۔ امی نے ان کی جنگ میں دخل اندازی کر کے مانی کو ڈانٹا۔ وہ فرق کے متعلق کوئی ایسی بات سننا نہیں چاہتی تھی جس سے اس کی توہین کا پہلو نکلے، اور فرق نے اب تو مہینے کے مہینے آنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ سنا کہ وہ باہر جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ امی پریشان ہوں گی۔ چلو چھٹی ہوئی، اب منی آرڈر کی ترسیل بھی بری لگنے لگی ہوگی۔ گلجانہ نڈھال ہو کر لیٹ گئی۔ انگلینڈ جانے کے لیے کرایہ جمع کرنے کی یہ ترکیب بھی خوب ہے۔ پلاٹ کے لیے 1000 کی کٹوتی ہوئی تھی، کرائے کے لیے 1500 روک لیے جائیں گے۔ یہ ہے آپ کی محبتوں کا ثمر اور آپ کی دعاؤں اور قربانیوں کا صلہ۔ گلجانہ امی سے مخاطب تھی اور وہ گمسم تھیں۔ انہیں کب یقین آ رہا تھا کہ فرق ان سے کنارہ کشی اختیار کر کے کہیں دور چلا جائے گا۔ یہ دنیا ہے امی، خود غرض اور جہاں پرست۔ آپ کے بیٹے بھی اسی دنیا کے رہنے والے ہیں، تم بھی اسی دنیا کی ہو جانا۔ کب میں نے تم لوگوں کو جہاں پرستی کی تعلیم دی، کب تمہیں خود غرضی سکھائی، پھر وہ بھی میرا بیٹا ہے۔ امی نے خود کو تسلی دی۔ آج کل ان کو گلجانہ کی شادی کی فکر ستا رہی تھی۔ اگر فرق کو جانا ہے تو وہ گلجانہ کے فرض سے سب دوش ہو کر جاتا، ماں کے کندھوں کا بوجھ ہلکا کر کے۔ سمن کی شادی کے سلسلے میں سب لوگ خالہ کے گھر گئے ہوئے تھے۔ گلجانہ ہیرا کے ساتھ شاپنگ کے لیے انارکلی گئی۔ اچانک اسے ایک دکان پر ماریہ نظر آ گئی۔ گلجانہ اس کی طرف بڑھی، پھر رک گئی۔ ماریہ خود ہی اس کے پاس آ گئی اور اسے ایک طرف لے جا کر گلے شکوے کرنے لگی۔ واہ، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، تم نے ہمارے گھر سے جانے کے بعد بلا ہی دیا تو تم نے کب یاد رکھا؟ اچھا چھوڑو، میں تمہیں اصل بات بتاتی ہوں۔ ماریہ جلدی جلدی سے بتانے لگی۔ شاہد کے چچا نے ان لوگوں کو پابند کر دیا ہے کہ وہ گلجانہ کے گھر نہ جائیں، ان لوگوں سے تعلقات نہ رکھیں۔ اس کی وجہ یہ بتائی کہ وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، گلجانہ کریکٹر کی خراب ہے۔ ان کے گھر میں لڑکے لڑکیاں بے محابہ جاتے ہیں، ٹیوشن کا بہانہ ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ اس کے علاوہ گلجانہ بہت بدنام ہو چکی ہے، جانے کس کس لڑکے کے ساتھ اس کے چکر چل رہے ہیں۔ جب معاملہ بگڑنے لگتا ہے وہ لڑکوں کی پٹائی کر دیتی ہے۔ اس کے محبت ناموں کا چرچا ہے اور پچھلے دنوں اس نے ایک عاشق کی اینٹ سے مرمت کی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ ماریہ نے کہا، میں سب کچھ جانتی ہوں، اینٹ مارنے کا واقعہ بھی میرے سامنے ہوا تھا، مگر میں صفائی بھی نہیں دے سکتی۔ پھر وہ مجھے ڈانٹتے ہیں اور شاہد کو تاکید کرتے ہیں کہ وہ مجھ پر کنٹرول نہیں کر سکتا تو گھر سے نکال دے۔ گلجانہ، میں بہت مجبور ہوں، میکے میں سوائے بھائی کے اور کوئی نہیں ہو۔ شاہد بھی اب چچا کے اشارے پر چلتے ہیں، ان کی کوٹھی میں بہت آرام ہے انہیں۔ گلجانہ صبر سے اس کی باتیں سنتی رہی، گو کہ ذہن میں آندیاں چل رہی تھیں، مگر وہ بازار میں غصے کا اظہار کر کے تماشا بننا نہیں چاہتی تھی۔ اچھا، اور وہ ذات شریف ہے کون؟ ان کا نام پتہ؟ دیکھو، خدا کے لیے ان سے نہ الجھ بیٹھنا، بہت ضدی اور غضبناک قسم کے ہیں۔ ارے، وہ جو تمہاری سہیلی تمنا تھی نا، اسی کے والد صاحب ہیں۔ تمنا کے والد صاحب؟ گلجانہ حیرت سے جم کر رہ گئی۔ انہیں مجھ سے کیا پرخاش ہو سکتی ہے؟ گلجانہ، سارے محلے میں انہوں نے تم کو بدنام کر دیا ہے، اسی لیے محلے کے اسٹوڈنٹ تمہارے گھر ٹیوشن پڑھنے سے گریز کرتے ہیں۔ ملیحہ نے خود مجھے بتایا تھا، تمنا کے والد نے گھر گھر جا کر گلجانہ کی کردار کشی کی ہے، اور لڑکیوں نے خود گلجانہ کی صفائی دینی چاہی تو والدین مان لینے کے باوجود ڈر گئے۔ انہیں ڈر ہے کہ اس طرح ان کی بیٹیوں کی رسوائی بھی ہو سکتی ہے۔ گلجانہ گمسم کھڑی رہ گئی۔ اس سے شاپنگ بھی نہ ہو سکی۔ تمنا، جس کی باڈی گارڈ بن کر وہ اسے باحفاظت اس کے گھر پہنچاتی تھی، وہی بچھو نکلی۔ تمنا بیچاری کی مجال نہیں کہ وہ باپ کے ارشادات کی نفی کرے۔ ماریہ نے تیزی سے کہا، وہ اس قدر ڈرپوک ہے، سچ بات بھی منہ سے نہیں نکال سکتی۔ مجھے تو بتاتی رہتی ہے کہ تم نے کس قدر اس کی ہیلپ کی تھی جب کوئی لڑکا اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ ہیرا نے جو کچھ انارکلی میں سنا تھا گھر آ کر روفی کو بتا دیا۔ پھر روفی کی جرح سامنے گلجانہ ٹھہر نہ سکی۔ تب روفی نے پہلی بار بہت غصے سے اعلان کیا کہ ٹیوشن سینٹر بالکل بند کر دیا جائے گا، اور گلجانہ آرام سے گھر بیٹھے اپنے پیروں پر کھڑی ہونے اور گھر کی ذمہ داریاں اٹھانے کا خیال دل سے نکال دے، ورنہ رسوائیوں کے سانپ ان کے گھر کو تاک لیں گے۔
اور عزت ایک بار گرد آلود ہو جائے تو اسے دھونے میں صدیاں گزر جاتی ہیں۔ گلجانہ روفی کے غصے سے ڈر گئی۔ کاش اس وقت روفی کے بجائے فرق بھائی اسے ڈانٹ رہے ہوتے، اپنے حق کا استعمال کرتے ہوئے اسے گھر بیٹھنے کا حکم دیتے۔ فرق نے انہیں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ بھائی کیسے ہوتے ہیں خالہ جان؟ اب گلجانہ کو گھر سے نکالنے کی تیاری کریں۔ روفی نے اپنے غصے کی تلافی کے لیے لہجے کو نرم و شگفتہ بنا لیا۔ ابھی گھر بیٹھنے کا کہہ رہے تھے، ابھی نکالنے لگے؟ واہ، تم لوگوں کی تو زبان بھی بدلتی رہتی ہے رویوں کی طرح۔ ابھی غصہ، گرمی، ابھی نرمی۔ ارے کسی بات میں مستقل مزاجی بھی ہونا چاہیے۔ گلجانہ جل کر بول پڑی، بھائی میں اپنا راستہ صاف کرنا چاہتا ہوں۔ تم سا پہاڑ کھسکے گا تب تو میری باری آئے گی۔ روفی نے سمن کو اشارہ کیا۔ وہ بھی خالہ سے ضد کرنے لگی۔